بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2024 کے رمضان کا آخری جمعہ مبارک۔ دیکھیں، میں روایتی سیاستدانوں کے طرز سیاست اور روایتی ملا کے طرز تبلیغ کے علمی طور پر مخالف ہوں۔ میں علمی طور پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں۔ آج سے نہیں یا 2-4 سال سے نہیں، شروع سے ہی میں علمی طور پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں، خاص طور پر ان سے جو پرائمری پاس بھی نہیں، مطلب جو 5 جماعتیں پاس بھی نہیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علمی اور فکری طور پر اپ ڈیٹ کریں، آپ انفارمیشن گین کریں، آپ نالج گین کریں، آپ پڑھیں۔ دیکھیں، لوگ جمعے والے دن کچھ سیکھنے آتے ہیں، خطبہ سننے آتے ہیں، وہ ثواب کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہیں کہ ان کو من گڑت قصوں میں اردو اور پنجابی شاعری کا تڑکا لگا کر ان سے واہ واہ بٹورتے ہیں، ان سے بلے بلے آپ سمیٹتے ہیں۔ اللہ کے بندو، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، اور پھر اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو کہ آیا کہ جو ہم لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں، جو ہم لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، یہ سچ ہے کہ یا یہ جھوٹ ہے۔ تھوڑی سی تو تحقیق کر لیا کرو۔ اگر ایسا رواج پڑ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا رواج پڑے کہ اگر جمعے کے خطبے کے بعد، جمعے کی نماز کے فارغ جب ہو جائیں، سارے نمازی جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں، تب امام مسجد اعلان کرے کہ 1 گھنٹے کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا۔ جو تقریر کی گئی ہے، جو واعظ کی گئی ہے جمعے میں، اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر یہ رواج پڑ جائے تو یہ جو پرائمری پاس یا 5 جماعتیں فیل منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر من گڑت قصے سناتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ دیکھیں، الحمدللہ میں اسلامک اسٹڈی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے الحمدللہ اسلامک جورسپروڈنس کو گھوٹ کر پیا ہوا ہے، اور میں الحمدللہ قانون کا طالب علم ہوں۔ میں شرعی علم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ حدیث کو مکہ اور مدینہ میں جا کر پڑھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں یہ اپنے سے باتیں نہیں کر رہا، میں اپنے گرد و نواح، اپنے جو گاؤں دیہات کی مساجد ہیں، ان کو دیکھ کر پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ایک ہی رٹی رٹائی تقریر کری جا رہے ہیں، رٹی رٹائی تقریریں کری جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو علمی طور پر، فکری طور پر اپ ڈیٹ ہی نہیں کر رہے۔ سوچیں، اگر جمعے کی نماز کے بعد یہ رواج پڑ جائے کہ امام مسجد سے اس کی تقریر کے متعلق کوشچن پوچھنے ہیں، کہ جو اس نے تقریر کی ہے، جو اس نے واعظ کی ہے، اس کا ریفرنس دے کہ یہ قرآن میں یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں سے ثابت ہے۔ یہ جو من گڑت قصے سنا رہے ہیں، تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے؟ اس وقت آپ کو سمجھ آئے اقرا بسم ربک الذی کی، کہ یہ اقرا کا سبق ہمیں کیوں دیا گیا، یہ تعلیم کو، یہ علم کو پڑھنا ہم پر فرض کیوں کیا گیا، آپ کو اس وقت پڑھے سمجھ آئے۔ کہتے ہیں یہ بیکار کی دنیا ہے، یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہے، تو پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ یہ دنیا کس قسم کی ہے، یہاں دل کس لیول کا لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے سارے معاملات کو بخوبی نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دوست تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا اور غار سور میں بیٹھے رہتے، عبادتیں کرتے کہ یہ دنیا تو بالکل فنا ہونے والی ہے. آپ غزوات میں شامل ہوئے، آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے جہاد کیا، آپ نے خندق کھودی. غرض یہ کہ آپ نے زندگی کے ہر پہلو کو بخوبی نبھایا. مجھے تو ایسے لوگ کم علم ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض بھی لگتے ہیں، ذہنی مریض بھی لگتے ہیں. ہم نفسیات میں ایک بیماری پڑھا کرتے تھے، ایک ڈیزیز پڑھا کرتے تھے جس کا نام تھا ایپکولیپٹوفوبیا. یہ زیادہ تر اس کے مریض زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے، مطلب جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، جو بوڑھے ہو چکے ہوتے تھے، وہ اس بیماری کا شکار ہوتے تھے. یا وہ لوگ جو سست، کاہل، نکمے ہوتے تھے، یا جن کا کام کرنے کو جی نہیں کرتا تھا، وہ اس بیماری کا شکار ہوا کرتے تھے ایپکولیپٹوفوبیا میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ ہم نے مر جانا ہے ایک دن، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے ایک دن، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی سستی، نااہلی، انکمپیٹنسی اور اپنے نکھٹو پن کو اس زمرے میں لاتے تھے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہم تو مر جانا ہے ایک دن، تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ذہنی مریض تھے، ان کا ذہنی مریضوں کی طرح ان کا علاج کیا جاتا تھا. وہ یہ اپروچ رکھتے تھے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، یہ ختم ہو جانی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسے ہی بس کہیں ادھر سے مل گئی ادھر سے مل گئی کھا پی کے گزارا کرنا چاہیے. یہ ایسے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ایسے ذہنی مریض جو کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سارا کچھ فنا ہونے والا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ وہ کیسے اپنی تمام زندگی مسلسل جد و جہد کرتے رہے اور شہادت کے رتبے کو پہنچے، شہید ہو گئے. کوئی مساجد میں شہید ہوا، کوئی جنگ کے میدانوں میں شہید ہوا. ایسے ذہنی مریضوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی پڑھنی چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے مسلسل جد و جہد کی تاکہ اس دنیا سے ظلم کا نظام ختم ہو، اس دنیا میں اللہ کے حکمرانی ہو، اللہ کی وحدانیت کا بول بالا ہو، نہ کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. اگر آپ کو ایسا نفسیاتی اور کم علم مبلغ ملے، اس کو مبلغ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اگر آپ کو ایسا نفسیاتی مبلغ ملے تو آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے. کیونکہ مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.